یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ جموں میں بھارتی پولیس کے ایک اہلکار اور اس کی بیوی نے خودکشی کر لی ہے۔ ایس ڈی پی او گاندھی نگر نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس اہلکار ترویندر سنگھ گزشتہ شام گھر پہنچا تو بیوی کی لاش پنکھے سے لٹک کر پائی اور بعد ازاں خود بھی پنکھے سے لٹک کر ہی خودکشی کر لی۔ دریاسنا بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں پیر کی شام درمیانی شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، تاہم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ زلزلے سے کسی جانی اور مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ نریندر مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت ان کشمیری سیاسی جماعتوں کو بھی دیوار کے ساتھ لگا رہی ہے جو ماضی میں نئی دلی کے اعلی کار رہ چکے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کی آواز کو فوجی طاقت سے دبانا مودی طرز جمہوریت کی پہچان بن گئی ہے، تاہم بڑے پیمانے پر سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ کشمیری اپنے حقوق کی بحالی کے لیے جمہوریت کش بھارت کے خلاف طویل اور مشکل جدوجہد کے لیے تیار ہیں۔ جموں کشمیر پیپلز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ شوپیاں جعلی مقابلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک کشمیری کی زندگی بھارتی فوجیوں کے لیے کتنی سستی ہے۔ ایسوسی ایشن کے چیئرمین عاقب وانی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ محض $27,000 کی انعامی رقم کے لیے 3 بے گناہ اور نہتے نوجوانوں کو شہید کرنا انتہائی شرمناک اور عالمی اداروں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن کا مقصد حقیر انتخابی فائدہ حاصل کرنا نہیں بلکہ یہ مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کی یوتھ ونگ کے صدر وحید پرہ کو دوبارہ گرفتار کیے جانے کی مذمت کی اور اسے انتقامی کارروائی قرار دیا۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ دنیا کی بڑی جمہوریت اور سیکولر ہونے کے دعوے دار ملک بھارت میں جب سے انتہا پسند RSS کی حمایت یافتہ بی جے پی کی مودی حکومت برسر اقتدار آئی ہے، ملک میں غیر جمہوری اور مذہبی انتہا پسندی کو بے تحاشا فروغ دیا گیا۔ نہ صرف ملک میں مذہبی رواداری کو ختم کیا گیا بلکہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع کشمیر کو اہل کشمیر کی خواہشات کے برعکس مستقل طور پر ہڑپ کرنے کے لیے استعماری سوچ کو بروئے کار لاتے ہوئے ایسے غیر قانونی اور غیر جمہوری اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ ہر طبقہ زندگی اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ آزادی پسند جماعتیں تو پہلے ہی اپنے حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد میں مصروف ہیں، لیکن اب مودی کی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے یک طرفہ اقدامات نے بھارت نواز سیاستدانوں کو بھی اپنے خلاف کر لیا ہے، جس کی وجہ بی جے پی حکومت کا کشمیریوں کو سیاسی مکانیت سے محروم کر کے انہیں دیوار سے لگانا ہے۔ بھارت کی نام نہاد جمہوریت میں انسانی حقوق کی کوئی جگہ نہیں اور نہ ہی اپنے حقوق کی واگزاری کی جدوجہد کی کوئی وقت ہے۔ آج بھارت میں محروم طبقات اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن ان کی ایک نہیں سنی جا رہی، جبکہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج محاصروں اور تلاشیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کشمیریوں کو جھوٹے مقدمات کے تحت گرفتار اور جعلی مقابلوں میں قتل کر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت اپنے جمہوری دعوے کے برخلاف ایک فسطائی ملک بن چکا ہے، جس کے حکمرانوں نے اپنی جابرانہ اور غیر جمہوری پالیسیوں کی وجہ سے اپنے عوام کو تو تباہ حال کیا ہی ہے، خطے کے امن اور سلامتی کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے۔